اس کے بعد ایت نمبر 153 153 وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، اور بے شک یہ وَأَنَّ هَذَا کا تعلق ہے پچھلے لفظ اتلو سے، وہ جو شروع میں ہم نے پڑھا تھا نا، قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ عَلَيْكُمْ، تم آؤ میں تمہارے سامنے تلاوت کرتا ہوں، تذکرہ کرتا ہوں ان چیزوں کا جو اللہ نے تم پہ حرام کیے ہیں۔ پھر بتایا کہ اللہ نے تمہیں یہ وصیت کی ہے، یہ تاکیدی حکم دیا ہے۔ تو فرمایا وَأَنَّ هَذَا، اللہ کا یہ بھی تاکیدی حکم ہے کہ یہ کیا، یہ باتیں جو ذکر ہوئی ہیں، یہ صراطی میرا راستہ ہے، مستقیماً اس حال میں کہ یہ سیدھا ہے، فَاتَّبِعُوهُ پس تم اس پہ چلو، پس تم اس کی پیروی کرو، وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ اور تم پیروی نہ کرو السبل دیگر راستوں کی، سبل جمع ہے کس کی، سبیل ایک راستہ، سبل کئی راستے، اور تم دیگر راستوں کی پیروی نہ کرو، تم دیگر راستوں پہ مت چلو، فتفرق، فا یہاں سببیہ ہے، ورنہ اس لیے کہ ورنہ کہہ لیں گے، اس لیے کہہ لیں ورنہ تفرق، یہ اصل میں تھا تفرق، ورنہ یہ راستے تمہیں جدا کر دیں گے، عن سبیلی اس کے راستے سے، کس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے، ورنہ یہ راستے تمہیں الگ کر دیں گے، کس کے راستے سے، اللہ کے راستے سے، اللہ کے راستے تمہیں یہ راستے ہٹا دیں گے۔ ذالکم وصاکم بہ، یہ وہ چیز ہے جس کا اس نے تم کو تاکیدی حکم دیا ہے، لعلکم تتقون تاکہ تم بچ جاؤ۔ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اللہ رب العزت نے وعدے کیا کہ جو باتیں آپ کو بتائی گئی ہیں یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ ہے، مستقیماً، اور یہ ٹیڑھا راستہ نہیں بلکہ سیدھا راستہ ہے۔ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ جنت کی طرف۔ کہاں لے کے جا رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف۔ یہاں پہ ایک صحیح حدیث آپ کے سامنے رکھ دینا مناسب ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بار سیدھی لکیر کھینچی اور پھر آپ نے اس لکیر کے دائیں بائیں لکیریں کھینچ دی، یعنی کہ اسی لکیر سے نکلنے والی لکیریں، کچھ دائیں جا رہی ہیں کچھ بائیں، تو آپ نے فرمایا یہ ہے سیدھا راستہ جنت میں لے جانے والا، اور یہ درمیان میں راستہ کوئی دائیں جا رہا ہے کوئی بائیں جا رہا ہے، ان راستوں میں سے ہر راستے پہ کوئی نہ کوئی شیطان بیٹھا ہوا ہے، وہ اپنے راستے کی طرف آپ کو آنے کی دعوت دے رہا ہے، اگر ان راستوں پہ چلو گے تو یہ تمہیں جہنم میں لے کر جائیں گے۔ دین اسلام ہے سیدھا راستہ۔ کون سا سیدھا راستہ ہے؟ دین اسلام۔ تو دین اسلام کو اپناؤ، اس کے اوپر عمل کرو۔ وَلَا تَتَّبِعُوا السُّبُلَ، دیگر راستوں پہ نہ چلو، یہودی نہ بنو، عیسائی نہ بنو، ہندو نہیں بننا، سکھ نہیں بننا، ملحد نہیں بننا، دیگر راستوں پہ چلو گے فَتَفَرَّقَ بِكُمْ عَنْ سَبِيلِهِ، تو یہ دیگر راستے تمہیں اللہ کے راستے سے، دین اسلام کے راستے سے ہٹا دیں گے۔ اللہ تم کو یہ تاکیدی حکم دے رہا ہے تاکہ تم بچ جاؤ، کس سے؟ جہنم سے۔ تم بچ جاؤ کس سے؟ اللہ کے غضب سے۔ تم بچ جاؤ کس سے؟ اللہ کی نافرمانی سے۔ تم بچ جاؤ کس سے؟ کفر سے۔ اور یہیں پہ وہ حدیث ذکر کر دینا بھی مناسب ہوگا جس میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، 73، سب کے سب کہاں جائیں گے؟ جہنم میں، سوائے ایک کے۔ آپ علیہ السلام سے پوچھا گیا یہ ایک گروہ جو جہنم میں جانے سے محفوظ رہے گا یہ کون سا ہوگا؟ آپ نے کہا تھا جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے طریقہ کار کے اوپر ہوگا۔ تو آپ نے ہر معاملے میں دیکھنا ہے کہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام کے راستے پہ ہوں یا نہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ اتنے زیادہ فرقے ہیں، ہمیں کیسے پتا چلے گا حق کا؟ اس کے لیے سب سے پہلے اللہ سے دعا کریں کہ یا اللہ مجھے صراط مستقیم پہ لگا، مجھے صراط مستقیم دکھا۔ دوسرے نمبر پہ تھوڑا سا غور کر لیں، جو لوگ عید میلاد النبی مناتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام، ان سے پوچھئے کہ کیا عید میلاد النبی اللہ کے نبی نے منائی؟ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے صحابہ کرام میں سے کسی نے منائی؟ وہ کہیں گے نہیں منائی، لیکن خیر کا کام ہے۔
اللہ کے نبی نے کہا تھا خیر کا کام دین صراط مستقیم وہ ہوگا جس پہ میں نے عمل کیا، میرے صحابہ نے. تو عید میلاد النبی چاہے ان لوگوں کو اچھا عمل نظر آئے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی نے کام نہیں کیا، علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نے نہیں کیا، یہ بدعت ہے، غلط ہے. تو اب ان لوگوں سے ہم دور ہو جائیں گے جو یہ حرکت کرتے ہیں. کچھ اور لوگ آپ کو ایسے ملیں گے جو صحابہ کرام کو باقاعدہ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں. تو اس گروہ سے بھی ہم فارغ ہو گئے، خصوصاً جو محرم کے مہینے میں صحابہ کرام کو برا بھلا کہتے ہیں. اللہ کے نبی نے تو کہا تھا کہ درست گروہ وہ ہوگا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقہ کار پہ ہوگا. یہ تو صحابہ کرام کے دشمن ہیں. تو یہ بھی صراط مستقیم پہ چلنے والے نہ ہوئے. اسی انداز سے آپ سب کو چیک کرتے چلے جائیں گے تو آپ کے لیے اس مسئلے کو حل کرنا کچھ زیادہ مشکل نہیں رہے گا.